كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تبطلوا لا نہ تبطلوا ضائع کرو برباد کرو صدقاتکم اپنے صدقات لا تبطلوا صدقاتکم اپنے صدقات ضائع نہ کرو برباد نہ کرو بالمنی احسان جتلا کر والاذی اور تکلیف پہنچا کر بالمنی والاذی احسان جتلا کر یا تکلیف پہنچا کر کالذی اس شخص کی طرح کا طرح الذی وہ شخص کالذی اس شخص کی طرح ينفقو جو خرچ کرتا ہے مالہ اپنا مال رئاء الناس رئاء دکھلانا الناس لوگوں کو رئاء الناس لوگوں کو دکھلانے کے لیے ولا اور نہیں یؤمن وہ ایمان رکھتا باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر اور وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا فمثلہ تو اس کی مثال پھر ایسے ہی ہے کمثلی جیسا کہ مثال صفوان صاف چٹان علیہ اس پر تراب کچھ مٹی پڑ گئی علیہ تراب اس پر کچھ مٹی پڑ گئی فاصابہ اصابہ پہنچی یا آئی ہو اس پتھر پر فاصابہ پس آئی اس پتھر پر وابل تیز موسلادھار بارش زوردار بارش فترکہ تو اسے چھوڑ دیا صلدا صاف کر کے فترکہ صلدا تو اس چٹان کو صاف کر کے رکھ دیا صاف کر کے چھوڑ دیا لا یقدرون لا نہیں یقدرون لفظی معنی ہے قدرت رکھتے ہوں گے اور معنی ہے مفہومی معنی یہ ہے کہ فائدہ اٹھا پائیں گے لا یقدرون نہیں قدرت رکھتے ہوں گے یا نہیں فائدہ اٹھا پائیں گے اعلی شیء ذرہ برابر بھی مما اس میں سے جو کسبو انہوں نے کیا مما کسبو جو کچھ انہوں نے کیا قیامت کے روز اس کا ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے یا اس پر ذرہ بر قدرت نہیں رکھتے ہوں گے واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتے القوم الکافرین کافر لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. یہ لفظی ترجمہ ہے.
وہی سلسلہ چل رہا ہے جو کل شروع ہوا تھا، انفاق فی سبیل اللہ اور صدقات اور خیرات کا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اللہ کے ہاں وہ قبول ہوں، بندے کو ان کا فائدہ پہنچے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، اس کی 3 بنیادی شرائط بیان ہوئی تھی۔ اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس صدقات کو برباد کر سکتی ہیں، خراب کر سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے جو انسان کے صدقات کو برباد کر سکتی ہیں اور اس کی نیکیوں کو خراب کر سکتی ہیں۔ تو ایک چیز تو ہے احسان جتلانا اور ایک ہے ایذا پہنچانا، یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى۔ دراصل اللہ تعالیٰ انسان کو جانتے ہیں اور انسان کے مزاج کو بھی جانتے ہیں اور انسان کی نفسیات کو بھی جانتے ہیں، بلکہ ایک لفظ ہے انسان کے اندر چھپا ہوا جو کچھ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ انسانی نفسیات میں کہیں یہ بات ہوتی ہے، اور انسانی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ ہوتی ہے، بسا اوقات بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کو کمتر اور گھٹیا سمجھتا ہے، اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو چاہیے کہ وہ سر جھکا کے رکھے، دب کے رہے میرے سامنے، اور میں جب بھی اس کو دیکھوں تو میری نظر ایک دینے والے کی نظر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بتا یہ رہے ہیں کہ تیری یہ جو سوچ ہے، تیرا یہ طرز عمل ہے، یہ تیری نیکی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ لہٰذا جب بھی تو کسی کے ساتھ نیکی کر، بھلائی کر، تو اس چیز کو بالکل اندر سے نکال دے۔ اگر تو نے ایسا کیا تو پھر تجھے تیرے اس نیک عمل کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا۔ یا بسا اوقات بندہ جب دیتا ہے نا کسی کو، تو ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں کتنا اپر ہینڈ رکھتا ہوں، اس کے اندر ہوتی ہے کہ میری تھوڑی سی ذرا ہونی چاہیے۔ حب جاہ جسے کہا جاتا ہے، اہل علم کی اصطلاح میں، تصوف اہل صوفیاء کی اصطلاح میں اسے حب جاہ کہا جاتا ہے۔ میری واہ واہ ہو، میری تعریف ہو، اور لوگ مجھے کچھ سمجھیں، اور میں لوگوں کی نظروں میں کچھ بنوں۔ آج کل اسے کہا جاتا ہے فیم حاصل کرنا، وائرل ہونا۔ بڑا فیمس بندہ ہے، یہ بڑا وائرل ہو چکا ہے یہ۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ واہ جی لوگ ہمیں جانیں، ہمیں پہچانیں، لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم کچھ ہیں۔ یہ ہے انسان کے اندر۔ اللہ رب العزت نکال کے اس کو دکھا رہے ہیں کہ تیرے اندر یہ چیز ہوتی ہے، تو نے اس کو ختم کرنا ہے اور اس کو مارنا ہے، تو نے یہ تجھے مروائے گی، یہ چیز نقصان پہنچائے گی تجھے، یہ چیز تجھے نقصان پہنچائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پڑھیں نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بہت کھینچ کے بیان کیا، تفصیل کے ساتھ۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ ثلاث موبقات ثلاث مہلکات، 3 چیزیں بتا رہا ہوں، وہ انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہیں اور کل قیامت کے دن اس کے لیے خیر اور نیکی اور اجر اور ثواب کو باقی رکھنے والی ہیں۔ وثلاث مہلکات، اور 3 چیزیں تو میں بتا رہا ہوں وہ انسان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دینے والی ہیں۔ وہ 3 چیزیں بیان فرمائیں جو ہلاک اور برباد کرنے والی ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا اعجاب المرء بنفسہ وہی اشدہن، بندے کا نا اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، اپنی خود پسندی میں مبتلا ہو جانا، گھمنڈ میں مبتلا ہو جانا۔ اور حضور نے فرمایا یہ سب سے خطرناک ترین چیز ہے، سب سے خطرناک۔ میں کچھ ہوں، دنیا کو پتہ لگے کہ میں کیا ہوں، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا شے سمجھتا ہے وہ، اعجاب المرء بنفسہ۔ چنانچہ ہم جب حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں تو ایک حدیث یہ بھی ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے جن 3 ایمان والوں کو دوزخ میں پھینکا جائے گا، اس میں تینوں کے تینوں وہ ہوں گے جو اس بیماری میں مبتلا ہوں گے۔
اس مرض میں مبتلا ہوں گے۔ ایک نا جنگ میں، بلکہ وہ اس کا یہ ابو جہل کا واقعہ ہے۔ ابو جہل کے اندر یہ چیز کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور جب ابو جہل غزوہ بدر کے اندر مارا گیا نا، تو ابھی آخری وقت تھا، اس کی سانسیں باقی تھی، تو غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں یا کوئی اور صحابی تھے بہرحال، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی سانسیں باقی ہیں، ابھی مرا نہیں ہے، اس کی گردن کاٹنے لگے، تو اس نے کہا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب گردنیں رکھی جائیں گی نا تو میری گردن اونچی ہو اور سب کو پتہ لگے کہ یہ سردار کی گردن ہے۔ تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک، یعنی ہر فرعون کا ایک موسیٰ ہوتا ہے، اور ہر موسیٰ کے لیے ایک فرعون ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا فرعون جو تھا نا یہ ابو جہل تھا، اور آپ نے فرمایا کہ میرا فرعون اس موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا فرعون تھا۔ وہ مرنے لگا تو کہنے لگا یا اللہ توبہ، معافی مانگتا ہوں، اور یہ مرنے لگا تو کہنے لگا کہ میری گردن ذرا اونچی رکھنا۔ حضور نے فرمایا یہ اس فرعون سے بھی بڑا فرعون ہے۔ یہ جو فرعونیت ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں انسان کے اندر ہوتی ہے۔ جب وہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے لگتا ہے تو یہ فرعونیت سر اٹھانے لگتی ہے، اللہ نے اس کا سر کچلا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرنا، احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر۔ اب ایذا کیا ہوتی ہے؟ ایذا یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تو اب اس کے تصور میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ میرے سامنے آئے نا تو اس کی گردن جھکی ہوئی ہونی چاہیے، اس کے کندھے جھکے ہوئے ہونے چاہیے، میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے، بلکہ ہو سکے تو یہ اٹھتے بیٹھتے میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے اور میرے پاؤں چھوئے اور میری جوتیاں سیدھی کرے۔ یہ ایذا ہے۔ کوئی ایسا طرز عمل جس کی وجہ سے دوسرے کو ایذا پہنچے، تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری نیکی کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، نہ برباد کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر۔ ایذا کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے جگہ جگہ بیان کرتے پھرنا، میں نے اس کو یہ کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا، یہ بھی ایک ایذا ہے۔ نہیں، یہ حضور کا فرمان نہیں، علی کا فرمان بھی نہیں ہے، یہ کسی کا ہے، اور چونکہ مشہور ہمارے ہاں کچھ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو بھی اچھی بات ہو نا بہت علی کی طرف لگا دو، یہ علی کا فرمان بھی نہیں ہے۔ اب واللہ عالم جس نے کہا تھا اسے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا تھا، یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس کے ساتھ بیتی ہے، کہ جس کے ساتھ بھلائی کرو اس کے شر سے بچو، واللہ عالم۔ کوئی اللہ کا بندہ تھا، اس نے کوئی ایسا جملہ کہا ہوگا، تو اب مجھے نہیں پتا اس کی کیا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کا پس منظر، یا کسی انسان کا واقعہ ہے، جس کے ساتھ نیکی کرو، بھلائی کرو، اس کے شر سے بچو، واللہ عالم اس کے کیا پس منظر تھا۔ کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ، نہ تو وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ولا والیوم الآخر، اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اب یہ شخص جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، نہ اللہ پر ایمان نہ آخرت پر ایمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس شخص کو اس صدقے پر اور اس کے مال خرچ کرنے پر کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں ملے گا، اسی طرح جو احسان جتلاتا ہے یا ایذا پہنچاتا ہے اسے بھی کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ فمثلہ، اور اس کی ایک مثال اور بھی دیکھ لو، کمثل صفوان، جیسے ایک صاف چٹان ہے، علیہ تراب، اور اس پر کچھ مٹی پڑ گئی، گرد پڑتی گئی۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب کہیں پر تھوڑی سی مٹی پڑ جائے نا، گرد پڑ جائے، مٹی جم جائے تھوڑی بہت، تو کہیں گھاس پھوس، کچھ نہ کچھ پودے نکل آتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ گھاس پھوس پودا کوئی نکل بھی آیا، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تیز بارش آئی۔ اب جب بارش آئے گی نا اور تیز موسلا دھار بارش ہو، تو چونکہ نیچے چٹان ہے، اوپر ہلکی پھلکی مٹی ہے،
تو اس بارش نے اس مٹی کو دھو کے صاف کر کے رکھ دینا ہے، بچائی کچھ نہیں۔ وہ جو نظر آ رہا تھا نا کوئی ہریالی سی ہے، وہ ہریالی بس اتنی تھی، ایک بارش آئی اور اس نے سب دھو کے رکھ دیا۔ اسی طرح قیامت کا دن جب دن آئے گا، اور قیامت کا دن جب انسانوں کے ساری چیزوں کو صاف کرے گا، تو پتہ چلے گا کہ جس شخص نے ریاکاری کی یا احسان جتلایا یا ایذا پہنچائی، تو اس کی چٹان بالکل صاف ہے، کچھ بھی نہیں اوپر۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو کچھ دنیا میں انہوں نے کیا تھا آج اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ومثل، اور مثال، الذین، ان لوگوں کی، ومثل، اور مثال، الذین، ان لوگوں کی، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، ابتغاء، حاصل کرنے کے لیے، مرضات، رضا، اللہ، اللہ تعالیٰ کی، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ وتثبیتاً، تثبیت ثابت سے ہے، ثابت کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، ثابت قدمی یعنی قدموں کو مضبوط فرما، جمع۔ وتثبیتاً، اور مضبوطی، من انفسہم، اپنے دلوں کی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کی پختگی اور مضبوطی کے لیے۔ کمثلی، تو ان کی مثال کیسے ہے، جنہ، جیسے ایک باغ، بربوہ، جو اونچائی پر ہے، اونچی جگہ پر ہے، اصابہا، اس پہ آتی ہے، وابل، تیز بارش، فآتت، تو وہ دیتا ہے، اکلہا، اپنا پھل، ضعفین، دگنا، تو وہ ڈبل پھل دیتا ہے، وہ دگنا پھل، یعنی اسے اگر خوب پانی ملا، خوب بارش آئی، تو وہ دگنا پھل دے گا، خوب پھل دے گا۔ فَإِن، پس اگر، لم یصبھا، نہ آئی اس پر، وابل، تیز بارش، فطل، طل کہتے ہیں پھوار، پھوار، فطل، تو اس کے لیے پھوار بھی کافی ہے۔ فطل، تیز بارش نہ بھی آئی نا، تو ہلکا پھلکا پانی بھی اس کو مل گیا نا، چونکہ وہ آئیڈیل جگہ پر ہے، اسے ہوا لگ رہی ہے، اسے کھلی جگہ میسر ہے، پختہ زمین میسر ہے، گراؤنڈ میسر ہے اس کو، لہذا بارش اگر پوری آئی، پانی پورا ملا، بھرپور ملا، تو ڈبل پھل دے گا، اور اگر پورا پانی نہ بھی ملا تو اس کے لیے پھوار بھی کافی ہے۔ یہ مثال دی ہے اللہ رب العزت نے اس شخص کی جو صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ تو جس طرح یہ پھل ہر حال میں، یہ باغ ہر حال میں پھل دے گا ہی دے گا، اسی طرح اس ایمان والے کا خیر کا عمل، نیکی کا عمل اس کو فائدہ پہنچائے گا ہی پہنچائے گا، پہنچائے گا ہی پہنچائے گا۔ فرق یہ ہے اگر اس کا ایمان، اخلاص، تقوی بہت زیادہ ہوا تو ڈبل فائدہ پہنچائے گا، اور اگر کہیں کمی ہوئی تو پھر بھی اس کو فائدہ ملے گا ہی ملے گا، یہ محروم نہیں ہونے والا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ پاک اس کو دیکھ رہے ہیں۔ بس آج یہاں تک۔ بہرحال خلاصہ یہ ہوا گفتگو کا کہ جب انسان اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرے، اللہ کے دین کے لیے کرے یا اللہ کے بندوں کے لیے کرے، تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو مال دے رہا ہے وہ مال حلال کا ہونا چاہیے، صاف ستھرا مال ہونا چاہیے، حرام کا مال نہیں ہونا چاہیے، وہ نرا اس کے لیے وبال ہی وبال ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے، دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں پر وہ خرچ کر رہا ہے وہ مصرف بھی ٹھیک ہونا چاہیے، وہ مصرف بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرے تو سچی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرے، کسی دنیا کی نمود و نمائش کے لیے نہ کرے، اور کرنے کے بعد کوئی احسان نہ جتلائے، تکلیف نہ پہنچائے کسی کو، تو پھر اس کا نیک عمل اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے، اور پھر اس پر اس کے لیے اجر ہی اجر اور ثواب ہی ثواب ہے۔ پھر دیکھتے ہیں جی،
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب یہ وہ بات ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ڈائریکٹ مخاطب کیا ہے. ایک ہوتا ہے نا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ یوں فرما دیجئے، نہیں نہیں، بات بڑی اہم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو براہ راست خطاب کر رہے ہیں. یہ پڑھتے ہوئے اس طرح کی آیات، یا ایھا الذین آمنوا، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا نام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرا نام لے رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر تو بندے کو یکدم سیدھا ہو کے، اب دیکھیں نا، وہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ. ایک دم چونک گئے، یہ کیا، کہاں سے آواز آئی، کون ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا، اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، انا ربک، آپ کا رب ہوں. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کیا ہے اس وقت. بس آدمی یہ سمجھ کے، ان آیات پہ یہ سمجھے جیسے اللہ نے مجھے یوں پکارا ہے، یوں میرا نام لیا، یا ایھا الذین آمنوا. اب یہاں نبی کا جو واسطہ درمیان میں وہ نہیں رکھا، وہ ہٹا دیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، نہ ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات، بالمنی، احسان جتلا کر، والاذی، اور تکلیف پہنچا کر، کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ رئاء الناس، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. تو جس طرح کوئی فائدہ نہیں اس کو، وہ محروم رہے گا ہر اجر سے، اسی طرح تم بھی کہیں محروم نہ ہو جاؤ ہر اجر سے. فمثلہ، اس کی مثال، کمثل صفوان، ایک ایسی چٹان کی طرح ہے جو بالکل صاف ہے، علیہ تراب، اس پر کچھ مٹی آ گئی، فاصابہ وابل، تو جب بارش آئے گی نا، تیز بارش، فترکہ صلدا، تو وہ اس کو صاف کر کے رکھ دے گی. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، تو ان لوگوں نے جو بھی کام کیا تھا نیکی کا، قیامت کے دن اس کا کوئی نفع، کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. ومثل، اور مثال، الذین، ان لوگوں کی، ينفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ، محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دلوں کی پختگی کے لیے، تثبیتا، اپنے دلوں کی پختگی کے لیے. مطلب مسلمان جب نیک عمل کرتا ہے نا، اس کے دل کو عجیب اطمینان ملتا ہے، عجیب سکون ملتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے، اس کا دل مضبوط ہوتا ہے. تو یہ جب اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو پھر اللہ پاک اس کے دل کو مضبوط فرمائیں گے، اللہ اس کے ایمان کو مضبوط فرمائیں گے، اللہ اس کو اطمینان کی نعمت نصیب فرمائیں گے. کمثل جنہ، ان کی مثال ایک باغ کسی ہے، بربوہ، جو اونچائی پر ہے، اصابہا وابل، اگر تو تیز بارش آئی، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ دگنا پھل دے گا. فإن لم یصبھا وابل، لیکن اگر اس پر تیز بارش نہ بھی آئی، فطل، اس کے لیے تو پھوار بھی کافی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو بصیر، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں. صدق اللہ العظیم.